ہم ای ٹی وی ایکس کے اوپر ایک انٹروڈکٹری ڈسکشن پہلے کر چکے ہیں. آج ہم ایک ایسا پروسیس اسٹیپ لیں گے جس کو ای ٹی وی ایکس پہ اپلائی کریں گے جو بہت اہم ہے اور پروسیس امپروومنٹ یا پروسیس مینجمنٹ بلکہ کوالٹی ایشورنس کے لحاظ سے اس کی بہت اہمیت ہے، اور وہ پروسیس اسٹیپ ہے انسپیکشن کا. What are the steps in performing an inspection, a generic set of inspections? آپ کو علم ہے کہ انسپیکشنس کے بہت سارے اسٹیپس ہیں، اور ایک سیٹنگ میں ممکن نہیں ہے کہ اس کی تمام اسٹیپس کو ڈسکس کیا جائے. تو اس کے جو آپشنل اسٹیپس ہیں اس کو ہم آج ڈسکس نہیں کریں گے، لیکن جو اس کے مینڈیٹوری اسٹیپس ہیں اس سارے پروسیس کو ہم اس طرح ڈسکس کریں گے کہ ای ٹی وی ایکس کی جو ماڈلنگ ٹیکنیک ہے وہ اس کو اپلائی کریں گے آن دی انسپیکشن پروسیس. تو سب سے پہلے ہم پریپریشن کو لیتے ہیں. پریپریشن میں کیا ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ پریپریشن ہم کر رہے ہیں کس چیز کی؟ انسپیکشن میٹنگ کی. تو ای ٹی وی ایکس ماڈل کی اپلیکیشن کے لحاظ سے جب ہم پریپریشن کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ای ٹی وی ایکس ماڈل میں ہے وہ انٹری سیکشن ہے. تو انٹری کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے پریپریشن کا؟ سب سے پہلی چیز جو پریپریشن کے لیے انٹری کرائٹیریا ہونا چاہیے وہ یہ کہ جس ورک پروڈکٹ کو ہم نے انسپیکٹ کرنا ہے وہ تیار ہو، وہ ان ادر ورڈس انسپیکٹیبل ہو، اور جو انسپیکشن ٹیم ہے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو چکی ہو اور اس کی ولنگنس شامل ہو چکی ہو ان دی انسپیکشن پروسیس. اسی طرح جو مختلف رولز ہیں ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو چکی ہو، یعنی کہ ماڈریٹر کا رول کس نے پلے کرنا ہے اور ریکارڈر کا رول کس نے پلے کرنا ہے. جو پروڈیوسر اور انسپیکٹرز ہیں وہ تو سب کو پتہ ہے. پروڈیوسر وہ ہوتا ہے جس کی ڈاکومنٹ کو، جس کی ورک پروڈکٹ کو آپ انسپیکٹ کر رہے ہیں. تو اور سارے جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ ریویور بھی ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ تو کلیئرلی ڈیفائنڈ ہوتے ہیں. لیکن ماڈریٹر کی آئیڈینٹیفیکیشن اور اس کی ایکسیپٹنس ایک امپورٹنٹ اسٹیپ ہے اور ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے، کیونکہ ماڈریٹر نے پھر سارے انسپیکشن کے جو فردر اسٹیپس ہیں اور اپروول ہے انسپیکشن پروسیس کی یا کمپلیشن ہے وہ ماڈریٹر کے اوپر ہیویلی ڈپینڈ کرتی ہے. تو پریپریشن کی جو انٹری کرائٹیریا ہے اس میں پہلے تو یہ کہ ورک پروڈکٹ تیار ہو، جیسا کہ میں نے کہا کہ انسپیکشن ٹیم آئیڈینٹیفائڈ ہو، ولنگ ہو، اور یہ کہ ان تمام لوگوں کو جو کہ انسپیکشن کریں گے یا انسپیکشن ٹیم کو وہ مٹیریل پرووائڈ کر دیا جائے اور ایمپل ٹائم کے ساتھ پرووائڈ کر دیا جائے جو ضروری ہے فار دیٹ مٹیریل ٹو بی اسٹڈیڈ اینڈ ریویوڈ in order to find defects through the inspection process. تو اور اسی طرح اگر کوئی ریلیٹڈ ڈاکومنٹس، انسیلری ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی پرووائڈ کیے جانے پارٹیسپینٹس کو ضروری ہیں. تو اب پریپریشن کے لحاظ سے دیکھیں کہ جو مینڈیٹری اسٹیپس ہیں وہ یہ ہیں کہ ورک پروڈکٹ ریڈی ہو، انسپیکٹیبل ہو، رولز آئیڈینٹیفائڈ ہوں، ٹیم آئیڈینٹیفائڈ ہو، ڈاکومنٹس اویلیبل کر دیے جائیں، اور انسپیکشن کی جو میٹنگ ہے اس سے پہلے ایمپل ٹائم ہو، 1 ویک اور 2 ویکس کا ٹائم ہو، جس میں جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ مختلف ان ڈاکومنٹس کو اسٹڈی کر سکیں اور اس کے اوپر اپنی اوپینینز دے سکیں. سو دس وڈ بی دی انٹری کرائٹیریا فار پریپریشن. اب پریپریشن کا جو ٹاسک ہے وہ کیا ہے؟ اس ٹاسک کے اندر جتنے پارٹیسپینٹس ہیں ریویو میں یا انسپیکشن میں ان سب نے اس ورک پروڈکٹ کو اسٹڈی کرنا ہے، اور اگر کوئی ریلیٹڈ ڈاکومنٹس اسٹڈی کرنے ضروری ہیں تو ان کو بھی اسٹڈی کرنا ہے. اور اس پریپریٹری ورک کے اندر یا
پریپریشن کے ٹاسک میں جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو کوئی میجر اور مائنر ڈیفیکٹس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا، کوئی ایررز آف اسٹائل ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا، کوئی کنسرنز ہیں، کوئی ایشوز ہیں، ان کو اسی ورک پروڈکٹ کے اوپر مارک کرنا. اسی طرح جو مائنر ڈیفیکٹس ہیں ان کو آپ جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ ایک سپریٹ شیٹ پہ بھی ڈاکومنٹ کر سکتے ہیں، اور اگر ان کے ذہن میں کوئی کویشچن آتا ہے تو اس کو بھی ورک پروڈکٹ کے اوپر وہ لکھ سکتے ہیں اور کنسرنس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ ایک قسم کی یہ مٹیریل تیار ہو رہا ہوتا ہے فار دی انسپیکشن میٹنگ، جہاں پر ایز اے گروپ وہ سارے پارٹیسپینٹ ملیں گے اور پھر ڈسکس کریں گے کہ ایکچوئل اس پروڈکٹ میں کیا ڈیفیکٹس ہیں، کیا کنسرنز ہیں یا کیا ایشوز ہیں جو کہ ٹیم کے نزدیک ہیں، اور ان کو کس طرح یا کس صورت میں ایڈریس کیا جانا ضروری ہے. تو جو پریپریشن کا ٹاسک ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. پریپریشن کے ٹاسک کے بغیر انفیکٹ جو انسپیکشن ایکٹیویٹی ہے، کلیکٹیو انسپیکشن ایکٹیویٹی، وہ کنڈکٹ نہیں ہو سکتی. تو پریپریشن کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے. اٹ از این انٹیگرل اینڈ ویری امپورٹنٹ اسٹیپ ان دی انٹائر انسپیکشن پروسیس. اور اس کو ہم ویریفائی کیسے کرتے ہیں، وچ از اے تھرڈ سیکشن آف دا ETVX ماڈل. یہ پریپریشن کو آپ ویریفائی کیسے کریں گے. پریپریشن کو ویریفائی کرنے کا ایک بڑا بیسک آسان سا حل یہ ہے، طریق یہ ہے کہ جو ماڈریٹر ہے وہ ڈیمانڈ کر سکتا ہے فرام آل انسپیکٹرز ٹو گیو ہم ہینڈ ہم اوور اور ہر اوور دی لسٹ آف مائنر ڈیفیکٹس، جس سے پتہ لگ جائے جی اس نے اس انسپیکٹر نے تمام ڈاکومنٹ کو غور سے پڑھا ہے اور غور سے اس میں سے ڈیفیکٹس کی لسٹ تیار کی ہے، اور وہ جو ورک پروڈکٹ ہے اس کو دیکھنے سے پتہ لگ سکتا ہے کہ جی اس پہ، کیونکہ ہم ریکوائر کرتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر کویشچنز یا کنسرنز یا ایشوز اور ڈیفیکٹ جو ہیں وہ اسی کے اوپر نوٹ ڈاؤن کریں یا اس کو ہائی لائٹ کریں. تو اس جو ویریفیکیشن ہے وہ ورک پروڈکٹ کے ایک کرسری ریویو سے ہی پتہ لگ سکتی ہے. اسی طرح ایک بڑا امپورٹنٹ پارٹ، جسٹ آسکنگ اے سمپل کویشچن، SQA ٹیم کین آسک کہ جی آپ نے پریپریشن پہ کتنا ٹائم سرو کیا، 2 گھنٹے سرو کیے، 6 گھنٹے سرو کیے، اور دیٹ وڈ بی اے ویری اسٹریٹ فارورڈ وے آف نوئنگ کہ جی ہاؤ مچ پریپریشن ہیز بین ڈن. اسی طرح پھر جو ڈیٹا گیدرنگ ویریفیکیشن میں ہوتی ہے وہ اس میں پاسبل جو میٹرکس ہیں ڈپینڈنگ آن دی نیچر آف دا پروجیکٹ اینڈ دا نیڈ کہ کون سے میجرز، کون سے میٹرکس آپ نے کلیکٹ کرنے ہیں، کیا ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے، تو کتنا ٹائم اسپینڈ ہوا اور کیسے آپ نے اس کو ریڈیبلٹی کے لحاظ سے، اسٹائلس کے لحاظ سے کیا ایشوز آئے. تو آپ ایک بیسک سمپل کویشچن آنسر سے یہ ڈٹرمن چیزیں ہو سکتی ہیں کہ ویریفیکیشن ہوئی کہ پریپریشن کی ویریفیکیشن کرنا از ناٹ ویری ڈیفیکلٹ. اس کے بعد جب جو ایگزٹ سیکشن ہے، یہ ایگزٹ کرائٹیریا ہے پریپریٹری اسٹیپ کا یا پریپریشن کا، وہ یہ ہے کہ جو تمام انسپیکٹرز ہیں ان کے پاس ان کے اوپینین میں جو ڈیفیکٹس ہیں ان کی لسٹ آ جائے، اور دیٹ ہیز ٹو بی کلاسیفائڈ ایز میجر اینڈ مائنر. اور اسی طرح ان کے ذہن میں اگر کوئی ایشوز ہیں، کوئی کنسرنز ہیں، کوئی کویشچنز ہیں اباؤٹ دا ورک پروڈکٹ، تو اس کو وہ ہائی لائٹ کریں. اور مائنر ڈیفیکٹس کی لسٹ تو جو ماڈریٹر ہے اس کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو جیسے آپ نے دیکھا کہ ETVX ماڈل کو جب اپلائی کرتے ہیں آن سیمنگلی اے ویری سمپل ایکٹیویٹی، پریپریشن کو عام طور پہ اتنی اہمیت نہیں دی جاتی کسی بھی ڈومین میں، یا آپ نے میٹنگ کے لیے پریپیئر ہو کے جانا ہے
تو اس کے لیے فارمل ویریفیکیشن یا فارمل انٹری اینڈ ایگزٹ کرائٹیریا ڈٹرمن کرنے کی ٹپکلی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن اور یا ضرورت نہیں سمجھی جاتی، لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ ای ٹی وی ایکس ماڈل سے آپ ایسا کرتے ہیں تو بہت سارے لوپ ہولز جو ہیں وہ ان کو آپ بلاک کر سکتے ہیں، ان کو آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. بہت سارے ایشوز، بہت سارے پرابلمس جو آپ کو لیٹر آن انسپیکشن میٹنگ کے دوران فیس کرنی پڑ سکتی ہیں، ان کو آپ وہیں پر ایڈریس کر سکتے ہیں. سو ان ادر ورڈس ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی although a very simple or considered a simple activity preparation میں بھی ای ٹی وی ایکس ماڈل کی اپلیکیشن سے ایک ویری ہیلپ فل ایکٹیویٹی پروسیس مینجمنٹ کی جنریٹ ہوتی ہے. جب پریپریشن کا کام کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اصل انسپیکشن کی جو سب سے امپورٹنٹ ایکٹیویٹی ہے جس کو انسپیکشن میٹنگ کہتے ہیں، اس انسپیکشن میٹنگ کو ہولڈ کیا جاتا ہے. اور اس کے لیے آبویس پری کنڈیشن یہ ہے کہ تمام انسپیکٹرز جو ہیں وہ پریپیئرڈ ہوں، دے ہیو گون تھرو دی مٹیریلس، دے ہیو shown their willingness and are available on a specific date, on a specific time to attend the inspection meeting. اور اگر کوئی اویلیبل نہیں ہے تو obviously انسپیکشن میٹنگ کنڈکٹ نہیں ہو سکتی، یا اگر کسی نے پریپریشن نہیں کی اور ماڈریٹر کو علم ہے اس بات کا تو ماڈریٹر کین either change the date and time of the inspection meeting or replace the one of those unprepared inspectors. تو اتنی امپورٹنس ہے اس انسپیکشن میٹنگ میں پریپیئرڈ ہو کر آنے کی، اور جو ٹاسک ہے پریپریشن کا، یعنی کہ اس کی جو آئیڈینٹیفیکیشن آف ایشوز اینڈ کنسرنز اینڈ ڈیفیکٹس، ان کے اوپر کام کرنے کا. جب تمام انسپیکٹرز آن ٹائم آن دا اسپیسیفک ڈیٹ انسپیکشن میٹنگ کے لیے آتے ہیں تو دیٹ از ون کنڈیشن. دے ہیو ٹو بی پریپیئرڈ. دی ماڈریٹر کین آسک فار دیم ٹو سبمٹ دا لسٹ آف مائنر ڈیفیکٹس، جس سے ان کو ماڈریٹر کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ کتنی پریپریشن ہے. ماڈریٹر کین آسک انڈیویجول انسپیکٹرس کہ جی ہاؤ مچ پریپریشن ہیو یو ڈن، اینڈ دیز آر آل پارٹ آف دی انٹری کرائٹیریا. تو انسپیکشن میٹنگ اسٹارٹ نہیں ہو سکتی جب تک آپ کی جو ممبرز ہیں وہ ایڈیکویٹلی پیئرڈ نہ ہوں، اور کیونکہ آبویسلی ایز اے گروپ آپ نے ڈیفیکٹس ڈھونڈنے ہیں، اور اگر آپ انڈیویجولی ان کے اوپر اس ورک پروڈکٹ پہ کام کر کے نہیں آئے، اس کو پڑھ کر نہیں آئے، اس کو اسٹڈی اور ریویو کر کے نہیں آئے، تو اس اسمال اماؤنٹ آف ٹائم میں جو کہ ایک میٹنگ کا ٹائم ہوتا ہے ٹپکلی 2 hours 1 to 2 hours، اس میں آپ وہ ڈاکومنٹ اسٹڈی کر کے اور اس کے اندر سے ڈیفیکٹس نہیں ڈھونڈ سکتے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے کہ جو انسپیکشن میٹنگ ہے اس کے اسٹارٹ ہونے سے پہلے جو پریپریشن کی ایکٹیویٹی ہے وہ کمپلیٹلی پرفارمڈ ہونی چاہیے، اور آل انسپیکٹرز شوڈ بی ریڈی اینڈ ولنگ ٹو کنٹریبیوٹ ٹو دی ہولڈنگ آف دا انسپیکشن میٹنگ. اور اسی طرح اگر جو ریکارڈر کا رول ہے وہ آئیڈینٹیفائڈ ہونا چاہیے میٹنگ کے اسٹارٹ ہونے سے پہلے. ریڈر بھی آئیڈینٹیفائڈ ہونا چاہیے. ریڈر وہ رول ہے کہ جو انسپیکشن میٹنگ کے دوران پیرافریز کرتا ہے ورک ڈاکومنٹ کو. In some cases this is different from the producer. In fact جو انسپیکشن کا stringent process ہے اس میں this is the role of reader is played by a separate person than the producer of the work product. So but in some other review scenarios and other review categories the producer or the author also plays the role of the reader.
लेकिन जो स्ट्रिंजेंट इंस्पेक्शन प्रोसेस है वो यही रिकमेंड करते हैं कि उसमें जो रीडर हो, जो कि पैराफ्रेज करता है वर्क प्रोडक्ट को, वो प्रोड्यूसर से मुख्तलिफ होना चाहिए। तो जब एंट्री क्राइटेरिया मीट हो जाता है उसके बाद फिर इंस्पेक्शन टीम अपना काम शुरू करती है इन द ग्रुप, और इंस्पेक्शन मीटिंग स्टार्ट होती है जो कि एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होती है ऑफ द वर्क प्रोडक्ट विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द मॉडरेटर, और फिर मॉडरेटर वहीं पर भी दोबारा से प्रिपेयर्डनेस चेक करता है बाय कैन आस्क क्वेश्चंस, हाउ मच time did you spend on reviewing the document, any problems that you faced in reviewing the documents and so forth. Then the reader paraphrases or reads the work product, and जो inspectors हैं जो कि सारे team members हैं, they identify defects, और बहुत सारे defects वो पहले से लेकर आए होते हैं। उसमें style के defects भी हो सकते हैं, उसमें actual semantic errors भी हो सकती हैं, उसमें structural flaws भी हो सकते हैं, उसमें requirements के flaws भी हो सकते हैं। Anything that they consider as an issue or a concern or a defect in that work product is highlighted by them in the meeting. और जो recorder है वो उनको record करता जाता है as the process continues, as the meeting continues. उसके बाद towards the end of the meeting they decide कि जी इसमें से actual defects कौन से हैं, और उस एक्चुअल डिफेक्ट वर्क लिस्ट प्रिपेयर होती है डिफेक्ट लिस्ट की कि जी ये जो हैं ये डिफेक्ट्स हैं जो कि हमारी नज़र में, या ये मेजर डिफेक्ट्स हैं, ये माइनर डिफेक्ट्स हैं, ये कंसर्न्स हैं, ये एरियाज़ हैं जिनको प्रॉब्ली विज़िट किया जाना ज़रूरी है। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मीटिंग द एंटायर ग्रुप हैज़ टू डिसाइड कि जी वेदर दे एक्सेप्ट द वर्क प्रोडक्ट और नॉट, दे एक्सेप्ट द मटेरियल फॉर फर्दर डेवलपमेंट and putting it in baseline and moving on with the next process activity. This is one option. The other option is they say okay, here is a list of defects we found, and the producer has to then go and remove those defects. Typically if there are if the defects are of minor category or are minor defects, then typically would follow this approach. In that case, once the defects have been fixed, you don't need to come back to the review team. But in some cases, the defects are of such a nature that the collective opinion of the inspection team is that once the defects have been removed, the producer should bring them back to this inspection meeting and have another look, and all of them would have another look at the work product. So in other words, if the inspection team chooses to go by this third option, they would have to have another inspection meeting conducted for this purpose, and they would have to go through the preparation and inspection and the entire process. And fourth option is also there, but typically not exercised, and that is to fail the document, sort of decline approval, you can say it. In that case, if they find some massive flaws in the work product, but that may be the case for some very novice or naive programmers or developers or any other professionals, but typically this would not happen because once you are charged to perform an activity, you would want to, as a professional, put all your effort in it and come up with a document, come up with a work product which is worthy of approval of your peers. अब इसकी वेरिफिकेशन कैसे करनी है कि वी पार्ट जो है वेरिफिकेशन, how would you verify that the inspection meeting has been conducted? One of the ways is that you develop a defect list. You say that all the inspectors met at a specific time on a specific date in a particular room
and all of them signed a paper that yes, we are present for the meeting, for the inspection meeting. And then the minutes of the inspection meeting would testify to the fact that yes, they had followed the steps necessary to review or inspect the required work product, and the reports that are produced as a result of the inspection meeting are also looked at, and the SQA group looks at those reports and different if different standards have been followed. So SQA group is a very important and essential part of the verification process of the in the ETVX model. اور اسی طرح ویریفیکیشن کے سیکشن میں ہی جو مختلف قسم کے میٹرکس یا میجرز کو کلیکٹ کیا جاتا ہے، مختلف ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے ٹو مانیٹر دی پروگریس آف پروسیس، وہ بھی یہیں پر کیا جاتا ہے. مثلاً اگر ہم انسپیکشن میٹنگ کی بات کریں تو دو قسم کے two types of data are collected. One is related to the holding of the meeting. For example, how much time was spent in the inspection meeting, how long period between preparation and the inspection meeting, how many times the meetings were rescheduled, and so forth. On the other hand, we also collect data like how many defects were found, what are the defect density, what are the severity levels of defects. تو دونوں طرح کے میجرز ایسے میں، یعنی کہ ایسے میجرز جو انسپیکشن میٹنگ کے ہولڈ کرنے سے تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی ہم کلیکٹ کرتے ہیں، اور جن ایسی میجر بھی کلیکٹ کرتے ہیں جن کا اس پروڈکٹ کے ساتھ تعلق ہے جس کو ہم انسپیکٹ کر رہے ہیں. تو جب ٹاسک کمپلیٹ ہو جاتا ہے، ویریفیکیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے، اس کے بعد ہم ایگزٹ کرائٹیریا سے نکل سکتے ہیں. اب ایگزٹ کرائٹیریا میں انسپیکشن میٹنگ میں کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ وی ہیو پریپیئرڈ اینڈ اگریڈ اپون لسٹ آف ڈیفیکٹس، اور پھر ہم نے آئیڈینٹیفائی کر دیا کہ جی یہ اوپن ایشوز ہیں جن کو آپ نے جو ہے وہ فالو اپ میں ایڈریس کرنا ہے. اور ایک ڈیسیژن ہوتا ہے کہ جی آئدر ٹو ایکسیپٹ دی ورک پروڈکٹ اور ٹو ایکسیپٹ اٹ ود ریکمینڈیڈ چینجز، اور ٹو ایکسیپٹ اٹ آن دا کنڈیشن دیٹ دا چینجز آر brought back to the inspection team, or you decline it. So all of them are then documented in the exit criteria. اور پھر وہاں سے یعنی کہ ایگزٹ کرائٹیریا کے بعد ہم میٹنگ کو کمپلیٹ کرتے ہیں، اور انسپیکشن جو پروسیس کا ایک بہت امپورٹنٹ، بلکہ سب سے امپورٹنٹ جو اسپیکٹ ہوتا ہے یا سب سے امپورٹنٹ اسٹیپ جو ہوتا ہے وہ انسپیکشن میٹنگ کا ہوتا ہے، وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. پھر جو تیسرا اسٹیپ آج ہم ڈسکس کریں گے انسپیکشن پروسیس کا، وہ ری ورک کا پروسیس ہے. ری ورک جیسا کہ نام سے سجیسٹ کرتا ہے، یہ بعض کاموں کو دوبارہ کرنے کے لیے کیا جائے گا. یہ وہ ایکٹیویٹیز ہیں یا وہ چیزیں ہیں جن کو انسپیکشن ٹیم نے ریکمینڈ کیا ہے یا آرڈر کیا ہے پروجیکٹ مینجمنٹ کو کہ یہ ہم نے ڈیفیکٹس نکالے ہیں. وی ہیو فاؤنڈ دیز ڈیفیکٹس ان دا ورک پروڈکٹ. ناؤ اٹ از دی ریسپانسبلٹی آف دی پروجیکٹ مینیجر ٹو انشور دیٹ دیز defects are removed from the work product. Or a project manager typically would assign that to the producer جس کی وہ ورک پروڈکٹ ہے، اور اس پروڈیوسر کی یہ پھر ذمہ داری ہے
کہ وہ ان تمام چینجز کو جن کو انسپیکشن ٹیم نے لسٹ کیا ہے، ڈاکومنٹ کیا ہے یا ریکارڈ کیا ہے، وہ ود دی ہیلپ اور اپروول آف ماڈریٹر ان کو چینج کرے. اور یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ایکٹیویٹی ہے کیونکہ اس میں جو انسپیکشن ٹیم ہے اس کی جو اتھارٹی ہے وہ بڑی اپلائی ہوتی ہے. تو اگر انسپیکشن ٹیم کے کام کو ری ورک میں نہ لے کے آیا جائے، یعنی کہ ڈیفیکٹس ریموو نہ کیے جائیں، اور وہ ایشوز اور کنسرنز اور ایسی چیزیں جو کہ کویشچنز جو کہ انڈیویجول انسپیکٹرز نے اپنے پریپریٹری ورک میں اور ایز اے گروپ انسپیکشن ٹیم کی اندر ڈیسیژن لیا تھا کہ یہ ہماری نظر میں ایسی چیزیں ہیں جن کو ورک پروڈکٹ کے اندر نہیں ہونا چاہیے، ہماری نظر میں یہ ڈیفیکٹس ہیں یا ایسے ایشوز ہیں جو ایسے وائلیشنز آف اسٹینڈرڈس ہیں جن کو ہم اپروو نہیں کر سکتے، تو دے ہیو ٹو بی ریمووڈ، آل دا ڈیفیکٹس ہیو ٹو بی فکسڈ، اور اس کے اوپر انف جو کوالٹی ایشورنس کہنا چاہیے یا ٹیسٹنگ کہنا چاہیے یا ایشورنس کہنا چاہیے کہ وہ جب کام ہو جائے اس کو پھر ایشور کیا جائے کہ یس دیٹ ہیز بین ویریفائڈ. تو ری ورک کا جو ای ٹی وی ایکس ماڈل بن سکتا ہے اس میں جو انٹری کرائٹیریا ہوگا اس کے لیے وہ لسٹ آف اوپن ایشوز اینڈ لسٹ آف ڈیفیکٹس جو ہیں وہ ہمیں ملیں گے فرام دی انسپیکشن ٹیم. تو وہ انسپیکشن ٹیم کے بہاف کے اوپر جو ہے وہ ماڈریٹر or his designee or her designee will give the rework items to the project manager and to the producer, and the moderator or someone designed to follow this or asked to follow this work will meet with the producer to review the work and open issues. ایک اور بڑی امپورٹنٹ ری ورک کے لیے کنڈیشن یہ ہے، اس کی انٹری کنڈیشن یہ ہے کہ جو انسپیکشن رپورٹ ہے وہ کمپلیٹ کی جا چکی ہے اور وہ اس پروجیکٹ کی اور پرٹیکولرلی اس ورک پروڈکٹ کی فائل میں اویلیبل ہے فار نیسسری ریڈنگ، کیونکہ جو پروڈیوسر ہے اس کو اس رپورٹ کو اسٹڈی کر کے اس کے بیسس کے اوپر جو ایکشنز لینے ہیں، یعنی کہ ری ورک کرنا ہے، وہ اس رپورٹ کے اندر ڈاکومنٹڈ ہوتا ہے. تو جو ٹاسک کی اسٹیپس ہیں ری ورک کے ساتھ ریلیٹڈ وہ یہ ہیں کہ دا پروڈیوسر ریپیئرز ایکسیپٹڈ ڈیفیکٹس آئیڈینٹیفائڈ ڈیورنگ دی انسپیکشن میٹنگ. پروڈیوسر آلسو ریزالوز اینی اوپن ایشوز. یہ اوپن ایشوز اور ڈیفیکٹس میں تھوڑا فرق ہوتا ہے. ڈیفیکٹ تو ایک فالٹ ہے، ایک بگ ہے جس کو فکس کرنا ہے، اور اوپن ایشوز وہ ہیں ان کے اوپر ابھی ڈیسیژن نہیں ہوا کہ whether or not it's a defect, whether or not we would need to keep these in our document, and we need to make a decision about whether to keep them open or close them, and once the decision has been made they would become obviously we would characterize them as part of our work product. اسی طرح جو ڈیفیکٹس ہم ریموو نہیں کر سکے in the rework activity, we need to write change requests for them so that they can be done. For example, بعض ایسی چیزیں آئیڈینٹیفائی ہو سکتی ہیں جن کا ڈائریکٹلی اس پرٹیکولر ورک پروڈکٹ کے ساتھ تعلق نہیں ہے لیکن وہ کسی اور ورک پروڈکٹ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں. ان کو چینج کرنے کے لیے، ان کو ماڈیفائی کرنے کے لیے ہمیں چینج ریکویسٹس لکھنی پڑیں گی. And that obviously would be escalated to the appropriate project authority. اب جو ویریفیکیشن ہے ری ورک کی وہ کیسے ہو؟ ویریفیکیشن کے لیے ضروری یہ ہے کہ فالو اپ ایکٹیویٹی کو ہم اسکیڈول کریں.
اور فالو اپ ایکٹیویٹی جو ہے وہ ہم ماڈریٹر کے ساتھ اسکیڈول کریں گے. ایس کیو اے انشور کرے گا کہ جو اسٹیپس ری ورک کے تھے وہ پروڈیوسر نے فالو کیے ہیں, اینڈ جو بھی ڈاکیومنٹس ہیں جہاں پر چینجز کرنی تھیں ان کا مینول ریویو کرنا, ان تمام اسٹیپس کو فالو کرنا جو کہ ایس کیو اے نے ڈیولپ کیے تھے ٹو میک چینجز ٹو ڈاکیومنٹس ہیو بین فلفلڈ. اسی طرح جو ڈیٹا ہم ری ورک میں گیدر کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ کتنا وقت لگا, کس قسم کے ڈیفیکٹس تھے, اور اسی طرح جو اور میجرز ضروری ہوں گیون ریکوائرمنٹس آف دا پروجیکٹ اور ری ورک سے ریلیٹڈ ہوں ان کو گیدر کیا جاتا ہے. اور ویریفیکیشن جب ہو جاتی ہے ری ورک کی تو پھر ہم اس کے جو نیکسٹ سیکشن ہے یعنی کہ ایگزٹ کا سیکشن, اس میں اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر نیکسٹ پروسیس کے اسٹیپ کے اندر جا سکتے ہیں. تو جو ری ورک کا ایگزٹ کرائٹیریا ہے وہ یہ ہے کہ جو پروڈیوسر ہے وہ کہتا ہے کہ جی یہ مجھے ڈیفیکٹس کی لسٹ ملی تھی اور ان ڈیفیکٹس کی لسٹ میں سے ہم نے یہ سارے ڈیفیکٹس جو ہیں مثلا ان کو ریموو کر دیا ہے, اور جو اوپن ایشوز تھے وہ ہم نے ریزالو کر لیے ہیں. تو یہ ایک ایگزٹ کرائٹیریا بنے گا. اسی طرح جو انسپیکٹڈ ورک پروڈکٹس ہیں وہ اپڈیٹڈ کی جاتی ہیں ٹو اکاؤنٹ فار ریپیئرز, یعنی کہ جو بھی آپ نے ریپیئرز یا ڈیفیکٹ فکسنگ کی ہے وہ آبویسلی انہی ورک پروڈکٹس میں کی ہے, اسی ورک پروڈکٹ میں کی ہے جس کو پہلے انسپیکٹ کیا گیا ہے, تو اس کے اندر وہ ریفلیکٹ ہونی چاہیے. اور وہ جب ہو جاتی ہیں تو پھر ہم جو ری ورک کی ایکٹیویٹی ہے یا ری ورک کا جو اسٹیپ ہے یا کہنا چاہیے ری ورک کا جو ایک پروسیس ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے, اور پھر دی انسپیکشن پروسیس مووز آن ٹو دا نیکسٹ اسٹیپ وچ از فالو اپ. اب فالو اپ کے جو انٹری کرائٹیریا ہے اس کا جو پہلے کنڈیشن ہے وہ آبویسلی یہی ہو سکتی ہے کہ تمام جو ڈیفیکٹس ہیں جو کہ انسپیکشن ٹیم نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے, انسپیکشن میٹنگ میں آئیڈینٹیفائی ہوئے تھے, ان کو ری ورک میں کمپلیٹ کر لیا گیا ہے, یعنی کہ ان تمام ڈیفیکٹس کو ریموو کر دیا گیا ہے ڈیورنگ دا ری ورک ایکٹیویٹی. اور جو پروڈیوسر ہے ہیز کمپلیٹڈ دا ری ورک اینڈ فار ڈیفیکٹس اینڈ اوپن ایشوز resolutions has also been done. Change requests are written for any defects or open issues which have not been resolved. اس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جو اگر کوئی ڈیفیکٹس ایسے ہیں جو کہ اس ڈاکیومنٹ سے متعلق نہیں ہیں یا اس پروڈیوسر کو اتھارٹی نہیں ہے تو وہ obviously ان کو چینج کرنے کے لیے چینج ریکویسٹس لکھی جانی ضروری ہیں, اور وہ کی جا چکی ہیں یا نہیں. اور یہ before we can start the follow up activity we have to do that. The moderator concurs with the producer's decisions on defects, open issues and change requests. And یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا تھا کہ ماڈریٹر کا رول جو ہے وہ تھرو آؤٹ دی انسپیکشن پروسیس بہت کرٹیکل اور امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور اس میں تھرو آؤٹ جو ہے وہ ماڈریٹر کی پارٹیسپیشن رہتی ہے. باقی تمام انسپیکٹرز اس طرح انوالو نہیں ہوتے, لیکن جو ماڈریٹر ہے دیٹ پرسن از کنٹینیوسلی ورکنگ ود دی پروڈیوسر ود دی پروجیکٹ مینجمنٹ ٹو انشور کہ جو ڈیسیژنز انسپیکشن میٹنگ میں لیے گئے تھے ان کو فلفل کیا جائے, ان کے اوپر پوری طرح سے جو ہے وہ عمل کیا جائے. اب فالو اپ ٹاسک میں جو ایکٹیویٹی ہے, جو فالو اپ کے ایکچوئل ٹاسکس ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ ماڈریٹر اور پروڈیوسر ڈسکس کرتے ہیں اور پھر ایگری کرتے ہیں کہ جو کمپلائنس ہونی چاہیے تھی ود رسپیکٹ ٹو آئیڈینٹیفائڈ ڈیفیکٹس اینڈ اوپن ایشوز وہ ہو گئی ہے. اور دس از ویری امپورٹنٹ, یہ فالو اپ کا ایک بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے کہ
چونکہ اگر انسپیکشن ٹیم نے اپنی انسپیکشن میٹنگ کے دوران یہ ڈیسیجن لیا تھا کہ وی اپروو دس ورک پروڈکٹ سبجیکٹ ٹو دیز چینجز، تو یہ اتھارٹی پھر انہوں نے ویسٹ کر دی تھی ان دی ماڈریٹر ٹو انشور کہ جب یہ چینجز ہو جائیں تو ماڈریٹر ول ورک ود دی پروڈیوسر ٹو اشور ہمسیلف کہ یہ جو کمپلائنس ہے ریگارڈنگ ریموول آف ڈیفیکٹس اینڈ ریزولوشن آف اوپن ایشوز ہیز ایکچولی ٹیکن پلیس. اور اگر کہیں ڈس ایگریمنٹ ہے، مثلا پروڈیوسر سمجھتا ہے کہ ہی اور شی ہیز complied with the instructions of the review or the inspection team، لیکن جو ماڈریٹر ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ نہیں ہوا، تو جو پروجیکٹ لیڈ ہے، پروجیکٹ مینجمنٹ ہے، اس کے علم میں لا کر پھر اس کے اوپر ڈیسیجن لینا ہوتا ہے. تو جو فالو اپ ہے اس میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو ماڈریٹر ہیں اور پروڈیوسر ہے وہ انشور کریں. سب سے امپورٹنٹ ٹاسک جو ہے فالو اپ کا وہ یہ ہے کہ جو چینجز پروڈیوسر نے کی ہیں بیسڈ آن دا ریکمنڈیشنز آف دا انسپیکشن ٹیم، اس کے کیے جانے کے اوپر ماڈریٹر اور پروڈیوسر جو ہیں وہ ایگری کریں، کنکر کریں کہ یس دیز چینجز ہیو بین میڈ. And the producer updates the work product to reflect the fixes to defects, and open issues are accepted as defects. تو یہ ان open issues سے related ہے جن کے بارے میں agreement ہو گیا ہے. اسی طرح the producer writes any change requests that may be required after in the follow-up section. The moderator completes the inspection report and marks the inspection ایز کلوز. تو یہاں پہ پھر اس ٹاسک سے اس ٹاسک ایکٹیویٹی سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ماڈریٹر کی کیا امپورٹنس ہے، کہ ماڈریٹر دین فائنلی ڈیسائڈس کہ جی یہ جو انسپیکشن ہے، یہ جو ری ورک کیا گیا ہے، اس کے نتیجے میں جو ہم نے فالو اپ کیا ہے، ماڈریٹر تھنکس دیٹ آل دی اوپن ڈیفیکٹس ہیو بین identified and all the defects have been removed from the work product. تو اس کے اوپر کلیئرنس دینا جو ہے وہ ماڈریٹر کا کام ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ ویریفیکیشن کیسے ہوتی ہے. ویریفیکیشن کے اندر بھی جو ایس کیو اے گروپ ہے اس کا ایک امپورٹنٹ رول ہے، اور جو ماڈریٹر ہے اس کی رپورٹ کہ ہی اور شی ہیز گون تھرو اینڈ ورک ود دی پروڈیوسر ٹو انشور دیٹ آل دی ڈیفیکٹس ہیو بین فکسڈ، اینڈ ماڈریٹر ہیز assured himself or herself that these defects have actually been removed is an important part of the verification in the follow-up. اس طرح جو ڈیٹا ہم گیدر کر سکتے ہیں فالو اپ میں، کہ فالو اپ میں کتنا ٹائم اسپینڈ ہوا یا کتنے اوپن ایشوز جو ہیں وہ فالو اپ میں ابھی رہتے ہیں، تو جو ریلیونٹ میجرز ہیں ان کو ہم یہاں پر کلیکٹ کر سکتے ہیں یا اس ڈیٹا کو کلیکٹ کر سکتے ہیں جو کہ فالو اپ سے ریلیٹڈ ہے. اسی طرح فالو اپ کا پھر ایگزٹ کرائٹیریا ہے کہ سب سے امپورٹنٹ آبویسلی یہ ہے کہ دی ماڈریٹر ہیز اگریڈ ٹو دی کمپلیشن اور کلوزنگ دی انسپیکشن پروسیس. تو جب وہ یہ رپورٹ سائن کر دیں کہ پروڈیوسر has fulfilled all the necessary requirements of the rework and all the defects have been fixed and appropriate documents have been updated,
then obviously the follow-up work gets its completion certificate. اسی طرح اگر ری انسپیکشن نیسسری ہو اور یہ انسپیکشن میٹنگ کے اندر ڈیسیجن ہوا ہو کہ اس ورک پروڈکٹ کی انسپیکشن دوبارہ ہوگی، تو اس کو اسکیجول کیا جانا بھی ایک ایگزٹ کرائٹیریا میں شامل ہے. دس obviously will only be applicable to those inspection processes where the team had decided to hold re-inspection of the work product. اور اسی طرح اگر کوئی اوپن ایشوز ہیں ایسے جو کہ ابھی تک ریزالو نہیں ہوئے، تو ان کو پروجیکٹ لیڈ یا پروجیکٹ مینجمنٹ تک ایسکلیٹ کرنا یا انفارم کرنا بھی فالو اپ کے ایگزٹ کرائٹیریا کے اندر شامل ہوگا. سو ان ادر ورڈز ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب فالو اپ کمپلیٹ ہو رہا ہوتا ہے یا فالو اپ کی ایکٹیویٹی کمپلیٹ ہوتی ہے، تو اس وقت ماڈریٹر کی رپورٹ کی انسپیکشن کلوز ہو چکی ہے، وہ بھی ایک کرائٹیریا ہے. اگر ری انسپیکشن ہونی ہے تو اس کو جو ری اسکیجول کرنا ہے یا اس کو اسکیجول کرنے کے لیے جو ایکٹیویٹی ہے وہ اسٹارٹ ہونی چاہیے. اگر کوئی ابھی تک اوپن ایشوز ہیں تو اس کو ان ایشوز کو پروجیکٹ مینجمنٹ تک کنوے کیا جانا یا ان کے علم میں لے کر آنا یا ایسکلیٹ کرنا، وہ پروسیس اسٹارٹ کیا جانا ضروری ہے. تو جو آخری ایکٹیویٹی یا پروسیس یا ٹاسک ہم آج ڈسکس کریں گے اور اس کے اوپر ETVX ماڈل کو اپلائی کریں گے، وہ ڈیٹا ریکارڈنگ اینڈ رپورٹس ہے. اب یہ ایک ایسا ٹاسک ہے، ایسی ایکٹیویٹی ہے جو تھرو آؤٹ دی انسپیکشن پروسیس ایگزیکیوٹ ہو رہی ہوتی ہے. اس کا کسی ایک خاص ایکٹیویٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہے، بلکہ انفیکٹ دے اسٹارٹس ود دی پروسیس آف انسپیکشن، اور رپورٹس تو اینڈ تک جنریٹ ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ ہم صرف اگر انسپیکشن میٹنگ کا کنسیڈر کر لیں، تو انسپیکشن میٹنگ کے لیے جو ڈیٹا ریکارڈنگس اور رپورٹس ہے، اس میں جو انٹری کرائٹیریا یہ ہے کہ میٹنگ اسکیجول ہو گئی ہے، اور اس میٹنگ کی جب ٹاسک کے دوران، یعنی کہ میٹنگ کی ایکٹیویٹی کے دوران جو ڈیٹا ریکارڈنگ کی ٹاسک ایکٹیویٹی ہے، وہ یہ ہے کہ جو ریکارڈر ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام ڈسکشن کو ریکارڈ کرے اور تمام ڈیفیکٹس کو لسٹ کرے، اوپن ایشوز کو لسٹ کرے، تمام کویسچنز اور کنسرنس کو جو انسپیکشن میٹنگ کے دوران ڈیولپ ہوتے ہیں اور ڈاکومنٹ کیے جاتے ہیں، ان کو پراپرلی ریکارڈ کر کے ایک کمپریہنسو رپورٹ جنریٹ کرے آفٹر دی کمپلیشن آف دا انسپیکشن میٹنگ. تو جیسا کہ میں بتا رہا تھا کہ انسپیکشن پروسیس کے مختلف ایکٹیویٹیز کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور جو اس کا ٹاسک ہے وہ بھی ہم نے ڈسکس کیا فار دی انسپیکشن میٹنگ. اب اس کی ویریفیکیشن کیسے ہو سکتی ہے؟ ویریفیکیشن کا یہ طریق ہے کہ جو SQA ہے ان رپورٹس کو دیکھے، وہ رپورٹس ایکچولی جنریٹ ہوں، ان رپورٹس میں ریکمنڈیشنز ہوں کہ یہ ڈیفیکٹس ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، اور اس کے اوپر ایگریمنٹ ہو آف دا ماڈریٹر اینڈ آف آل دا ٹیم ہو آر پارٹیسپیٹنگ ان دس انسپیکشن پروسیس. تو اس کی جو ویریفیکیشن ہے وہ اتنی کوئی ایسی ڈیفیکلٹ نہیں ہے، کیونکہ وہ رپورٹ آپ کے سامنے ہے، اور جب وہ رپورٹ آپ کے سامنے آئے گی، وہ ڈیٹا آپ دیکھیں گے کہ جی یہ چیزیں ہم نے کلیکٹ کی ہیں، ان چیزوں کو ہم نے ریکارڈ کیا ہے، تو وہ ویریفائی ہو جاتا ہے. اور ایگزٹ پیرامیٹر کیا بنے گا، یہ ایگزٹ کنڈیشنز کیا بنے گی، ایگزٹ کرائٹیریا کیا بنے گا فار ڈیٹا ریکارڈنگ اینڈ رپورٹس؟ وہ ان رپورٹس کی اپروول، اگر وہ انسپیکشن میٹنگ سے متعلق ہے تو اس کی رپورٹ کی اپروول اور اس کو پراپر جو بھی ریپازیٹری ہے اس کے اندر ریکارڈ کیا جانا، اس کے اندر اسٹور کیا جانا، اور جو ریلیونٹ پارٹیز ہیں ان تک وہ رپورٹ پہنچانی اور ان کو اویلیبل کرنی، اس کا ایگزٹ کرائٹیریا ہوگا.
تو رپورٹنگ جو ہے وہ صرف ایک ایکٹیویٹی یا ایک اسٹیپ سے تعلق نہیں رکھتی ان دی انسپیکشن پروسیس. اٹ ریلیٹس ٹو آلموسٹ آل دی ایکٹیویٹیز. اور جتنے بھی آپ اسپیشلی میٹنگس کنڈکٹ کرتے ہیں, چاہے وہ اوور ویو کی میٹنگ ہو, چاہے وہ انسپیکشن کی میٹنگ ہو, وہ تو مینڈیٹری اور مین ایکٹیویٹی ہے انسپیکشن پروسیس کا, یا فالو اپ کے بعد کوئی میٹنگ کنڈکٹ کرتے ہیں, تو میٹنگس کی جو رپورٹس ہیں ان کو جنریٹ کرنا, ان کے اندر جو ڈسکشنز ہیں, جو منٹس ہیں, ان کو ریکارڈ کرنا بہت امپورٹنٹ ایک حصہ ہے آف دی انٹائر انسپیکشن پروسیس. اور اس کو کسی طرح سے بھی ہم انڈرمائن نہیں کر سکتے, یا اس کی جو ویلیوز ہیں یا اس کی جو امپورٹنس ہے اس کو انڈرمائن نہیں کر سکتے, کیونکہ ان رپورٹس کے بیسس کے اوپر ہی جو فالو اپ ایکٹیویٹی ہے, جو ری ورک ایکٹیویٹی ہے, اور جو ڈیسیجن لینا کہ جی یہ جو ٹاسک کمپلیٹ کیا گیا ہے وہ انفیکٹ جو ڈیفیکٹ لسٹس جنریٹ کی گئی ہیں اور ان ڈیفیکٹ لسٹس کو کے بیسس کے اوپر جو ری ورک کیا گیا ہے وہ سارا ان رپورٹنگ کے اندر آتا ہے. اسی طرح جو ڈیٹا گیدرنگ ہے, جو میجر ہم کلیکٹ کرتے ہیں, ان کو بھی انہی رپورٹس میں اکٹھا کیا جاتا ہے, یا ان رپورٹس میں ہم ڈاکومنٹ کرتے ہیں. تو آج جو ہم نے ڈسکشن کی وہ بیسکلی ای ٹی وی ایکس ماڈل کی اپلیکیشن کے اوپر تھی, اور ای ٹی وی ایکس ماڈل کی جو کہنا چاہیے کمپریہنسو ڈاکومنٹیشن ہے اس کو ہم نے اپلائی کیا آن دی انسپیکشن پروسیس. انسپیکشن پروسیس بعض صورتوں میں بڑا کمپریہنسو اور بہت ڈیٹیلڈ ہے. اس کی کچھ ایکٹیویٹیز کو ہم نے لیا, مثلا ہم نے پریپریشن کے اوپر بات کی کہ پریپریشن میں کیا انٹری کنڈیشنز ہیں, کیا ٹاسک ہے, کیا ویریفیکیشن ہے, کیسے ویریفیکیشن ہو سکتی ہے, اور پریپریشن کی بات ایگزٹ کرائٹیریا کیا ہے. پھر ہم نے ان ڈیپتھ انسپیکشن میٹنگ کو لیا, اس کی انٹری کنڈیشنز کے اوپر بات کی, اس کی ٹاسک ایکٹیویٹیز پہ بات کی, اس کی ویریفیکیشن پہ بات کی, اور اس کی ایگزٹ کنڈیشنز کے اوپر بات کی. اسی طرح ہم نے ری ورک کے اوپر بات کی, پھر ہم نے فالو اپ ایکٹیویٹی پہ بات کی, پھر آخر میں ہم نے ڈیٹا ریکارڈنگ ان رپورٹس کے اوپر بات کی. تو جو ماحصل ہے اس ڈسکشن کا, آج کی سٹنگ کا, آج کی کمپریہنسو ڈسکشن کا کہنا چاہیے, وہ یہ ہے کہ ای ٹی وی ایکس از این ایکسٹریملی یوزفل ماڈلنگ ٹیکنیک, جہاں آپ ان 4 بڑے جو پروسیس کرٹیکل ایشوز ہیں اس کو آسانی کے ساتھ ان کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ ماڈلنگ ٹیکنیک آپ یوز کر سکتے ہیں. وہ 4 ایشوز کیا ہیں؟ وہ کوالٹی سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں, وہ پروجیکٹ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں, وہ ریکوائرمنٹس انسٹیبلٹی سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں, اور کمپلیکسٹی سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں. ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے ای ٹی وی ایکس از اے ویری یوزفل ٹیکنیک, جہاں ہم نہ صرف یو لیول کے اوپر بلکہ ڈبلیو اور اے لیول پروسیس ماڈلس کو بھی اس طرح ڈاکومنٹ کر سکتے ہیں, اس طرح ماڈل کر سکتے ہیں کہ ہمیں ایک پروسیس کو, ایک ٹاسک کو, ایک ایکٹیویٹی کو سمجھنے میں, اس کو ڈیفائن کرنے میں بہت آسانی ہوتی ہے. اور جب ہم ایک چیز کو اچھی طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں, اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں, تو اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان کو ہم سالو کر سکتے ہیں. اگر کوئی پرابلم ہے تو ان کو سالو کر سکتے ہیں, ایشوز کو ہم ایڈریس کر سکتے ہیں. سو دس برنگس ٹو دی اینڈ آف اے ویری detailed discussion or application of ETVX model on the inspection process. Thank you very much.